قومی اسمبلی کے حلقہ 249 کے ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل جاری۔ پولنگ بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ مسلم لیگ نون کے مفتاح اسماعیل، تحریک انصاف کے امجد آفریدی اور پی ایس پی کے مصطفیٰ کمال کے درمیان سخت مقابلہ۔ 184 پولنگ سٹیشنز انتہائی حساس، 92 پولنگ سٹیشنز حساس قرار، 5000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار تعینات۔ نوشہرہ میں رشتے کے تنازع پر 3 خواتین سمیت 5 افراد قتل۔ نوجوان انور علی، اس کی ماں، 2 بہنیں اور 1 بھائی قتل ہونے والوں میں شامل۔ ملزموں نے کچھ عرصہ قبل انور علی کی بیوی کو بھی قتل کیا تھا۔ ملزم موقع سے فرار۔ پاکستان میں کرونا نے پنجے گاڑ دیے۔ وائرس 24 گھنٹوں میں 150 انسانی زندگیاں نگل گیا۔ اموات 17,680 ہو گئیں۔ مزید 5,480 افراد میں وائرس کی تشخیص۔ 8,15,711 افراد کرونا میں مبتلا۔ 7,08,000 صحت یاب، 90,000 مریض زیر علاج۔ دنیا بھر میں کورونا سے 31,64,000 ہلاکتیں، 15 کروڑ 3 لاکھ مریض۔ امریکہ میں 5,88,500، برازیل میں 3,98,000، بھارت میں 2,05,000، میکسیکو میں 2,16,000، روس میں 1,09,400، فرانس میں 1,03,918، برطانیہ میں 1,27,480 اور سعودی عرب میں 6,936 اموات ہو چکی۔ بھارت میں کرونا کی بگڑتی صورتحال، وفاقی وزیر فواد چودھری کا ٹویٹ سامنے آ گیا۔ کہا، بھارت سے آمد و رفت پر مکمل پابندی عائد ہے۔ اگر صورتحال میں بہتری نہ آئی تو مزید سخت اقدامات کرنا ہوں گے۔ پاکستان کے لیے ایک اور بڑا اعزاز، پاک دھرتی کے سائنسدانوں نے وینٹیلیٹر تیار کر لیا، ڈریپ نے استعمال کی منظوری دے دی۔ چھوٹا سا طبقہ ملک کے وسائل پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی اپوزیشن پر لفظی گولہ باری۔ کہا، سابق حکمرانوں نے لندن میں وہاں جائیدادیں لی جہاں برطانوی وزیر اعظم بھی نہیں لے سکتا۔ ماضی میں جو علاقے نظر انداز کیے گئے ان پر کام کر رہے ہیں۔ بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے 10 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم اور بل گیٹس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، مشترکہ مقاصد پر تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم نے کورونا اور موسمیاتی تبدیلی کی منصوبوں پر بل گیٹس کو آگاہ کیا۔ بل گیٹس نے ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے عزم کی تعریف کی۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا پاک فوج کے سپاہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اہم علاقائی اور عالمی معاملات پر گفتگو۔ افغانستان سے امریکی فوج کی انخلا پر تبادلہ خیال۔ وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے افغان امن عمل میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ شہزاد اکبر کا بشیر میمن کو حد تک کے عزت کا نوٹس۔ کہا، فردوس عاشق عوان نے بشیر میمن کے الزامات کو جھوٹی کہانیاں قرار دیا۔ شہباز گل کہتے ہیں، پنجاب پولیس میں 25,000 کرمنل ریکارڈ یافتہ افراد کی بھرتیاں ہوئیں۔ ججز سے فون پر فیصلے کروانے والے کیس منہ سے عدلیہ کا بھاشن دے رہے ہیں۔ بشیر میمن نے بے بنیاد الزامات لگائے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں، اگر کیس ہی بنوانے تھے تو نئے ڈی جی نے کیوں نہیں بنائے۔ وزیر اعظم عمران خان کی کسی سے ذاتی دشمنی نہیں۔ شہزاد اکبر فروغ نسیم نے بشیر میمن کو لیگل نوٹس جاری کر دیا۔ بشیر میمن مضحکہ خیز بیان دے کر نئی نوکری کی تلاش میں ہیں۔ وزیر مملکت زرتاج گل کا طنز۔ کہا، مریم نواز پیدر پہ ناکامیوں کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ قبل شوزی پولنگ کسی بیوروکریٹ کی باتوں کی اہمیت ہے تو سابق ہائی کمشنر عبدالباسط کی باتوں کو سنیے کہ کس طرح بھارتیوں کو ویزے دلوائے گئے۔ عدلیہ کو عبدالباسط کے بیان کا نوٹس لینا چاہیے۔ وزیر اعظم ہاؤس کو استعمال کر کے گھناؤنی سازشیں ہو رہی ہیں۔ مریم نواز کا بڑا انکشاف۔ کہا، دفاتر میں بلا کر کہا جاتا ہے فلاں کو اندر کرو، فلاں کے خلاف مقدمہ بناؤ۔
मुहज़्ज़िब दुनिया में कहीं किसी ने ऐसा सुना? अदलिया से दरख्वास्त है कि इस मामले को खुद देखें। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए इदारों को धमकाया जा रहा है। बशीर मेमन के इंकशाफ आज सामने आए हैं, आगे और भी गवाहियां आएंगी। पीडीएम सरबराह की बड़ी कार्रवाई, मौलाना पीपल्स पार्टी और एएनपी से हाथ कर गए। पीपल्स पार्टी और एएनपी के इस्तीफे मंजूर। हाफिज मोहम्मद अल्लाह पीडीएम के सेक्रेटरी इत्तलात मुकर्रर। एएनपी के मियां इफ्तिखार पीडीएम के सेक्रेटरी इत्तलात थे। जिसको कोई समझ ना सका वो सवाल हूँ, मुझको जमील कह लो मगर मैं जमाल हूँ। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के शहनशाह ज़राफत अपनी बेसाख्ता अदाकारी से मुस्कुराहटें बखेरने के माहिर। कॉमेडी किंग मुनव्वर ज़रीफ को अपने मद्दाहों से बिछड़े 45 बरस बीत गए। पहली फिल्म हथ जोड़ी ने उन्हें सफ़ा अव्वल के अदाकारों में ला खड़ा किया। कल तक पहले 100 में भी न थे, आज टॉप 10 पर आ गए। मोहम्मद रिजवान को जबरदस्त परफॉर्मेंस का बड़ा इनाम मिल गया। टी20 रैंकिंग में कप्तान बाबर आजम की 1 दर्जे तनज़्ज़ुली, दूसरे से तीसरे नंबर पर चले गए। इंग्लैंड के डेविड मिलान का पहला नंबर बरकरार। बॉलर्स में जनूबी अफ्रीकी स्पिनर तबरेज शम्सी का राज।